بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 71% ارتھ واٹر سے بری ہوئی ہے۔ لیونگ آرگنزمس کی باڈی 70% سے 90% واٹر پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک لیونگ سیل میں تقریباً 70% واٹر پایا جاتا ہے۔ 10% واٹر کی کمی سے ایک لیونگ سیل زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر ہم انہی حقائق پر غور کریں تو اس سے ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت نے واٹر کو لائف کے لیے، زندگی کے لیے انتہائی اہم کر دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا ہے، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر واٹر میں ایسی کیا خصوصیات ہے جو اسے ایک نارمل لائف گزارنے کے لیے انتہائی اہم قرار دیتی ہے۔ تو اسی لیے آج ہم واٹر کی ان پراپرٹیز کو اسٹڈی کریں گے جو لیونگ آرگینزمس کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم واٹر کی کیمسٹری کو دیکھتے ہیں۔ جب کئی کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، تو اسی سے مختلف پارٹیکلز یا ایٹمز وجود میں آئے، اور یہی پارٹیکلز آپس میں مل کے مختلف چیزیں بناتے رہے۔ اسی اثنا میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ایٹمز بھی پیدا ہوئے۔ آکسیجن ایٹم زیادہ پاورفل تھا، الیکٹرو نیگیٹیو تھا، اور ہائیڈروجن تھوڑا کمزور تھا، یعنی الیکٹرو پازیٹیو تھا۔ جب دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ایٹم ایک دوسرے کے قریب آئے تو انہوں نے آپس میں ایک بانڈ بنایا جسے کویلنٹ بانڈ کہا گیا، اور اسی بانڈ میں دونوں نے اپنے ایک ایک الیکٹران کو شیئر کر دیے۔ لیکن چونکہ آکسیجن الیکٹرونیگیٹیو تھا، اسی لیے آکسیجن نے ان الیکٹرانز کو اپنی طرف تھوڑا پل کیا، تو الیکٹرانز اپنا زیادہ ٹائم آکسیجن کے پاس گزارتے رہے۔ اسی طرح آکسیجن ایٹم پر پارشل نیگیٹیو چارج آیا اور ہائیڈروجن ایٹمز پر پارشل پازیٹیو چارج آیا۔ ان تین ایٹمز نے ایک بڑا پارٹیکل بنایا جسے واٹر مالیکیول کہا گیا۔ اس واٹر مالیکیول میں آکسیجن اور ہائیڈروجنز پر جو پارشل چارجز آئے ان کی وجہ سے یہ واٹر مالیکیول پولر مالیکیول بن گیا، یعنی ان میں پولز بن گئے، نیگیٹو پول اور پازیٹیو پول۔ نیگیٹو پول آکسیجن کی وجہ سے بنا اور پازیٹیو پول ہائیڈروجنز کی وجہ سے بنا۔ اسی طرح بہت سے آکسیجن اور ہائیڈروجن ایٹمز کمبائن ہو کے واٹر مالیکیولز بناتے رہے، اور ان واٹر مالیکیولز کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک اور بانڈ اسٹیبلش ہوا جسے ہائیڈروجن بانڈ کہا گیا، اور یہ ہائیڈروجن بانڈ کویلنٹ بانڈ سے ویک تھا۔ تو انہی پروسیس سے یونیورس میں پہلی بار ایک نئی چیز بن گئی جسے واٹر کہا گیا۔ تو اب ہم واٹر کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کریں گے۔ واٹر بہت سے پولر مالیکیولز کو اپنے آپ میں آسانی سے ڈیزالو کر سکتا ہے، کیونکہ واٹر ایک پولر سالوینٹ ہے، اور ایک پولر سالوینٹ ہی پولر سلیوٹ کو ایفیشینٹلی ڈیزالو کر سکتا ہے، لائک ڈیزالوز لائک۔ ایگزامپل لیتے ہیں، سوڈیم کلورائڈ ایک پولر سبسٹانس ہے۔ اسی کو جب واٹر میں ڈالا جاتا ہے تو واٹر کا الیکٹرونیگیٹیو اینڈ سوڈیم کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور کلورین کو واٹر کا الیکٹروپازیٹیو اینڈ اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اسی کھچاؤ کی وجہ سے سوڈیم اور کلورین کی بانڈ بریک ہو جاتی ہے، اور یہ آئنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ سوڈیم اور کلورائڈ ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوا ہے، یہاں پر سولوشن پروسیس ہوا ہے۔ اگر ہم اسی سوڈیم کلورائڈ کو ایتھنول میں ڈیزالو کر دیں تو یہ پروسیس بہت سلو ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سوڈیم کلورائڈ کو دوسرے پولر سالوینٹس میں ڈیزالو کرنا چاہے تو یہ انتہائی سلو پروسیس ہوگا واٹر ڈیزولوشن کے مقابلے میں۔ تو واٹر لیونگ سیلز میں بہت سے منرلز کو اسی طریقے سے اپنے آپ میں ڈیزالو کرتے ہیں اور مقررہ ضرورت والی جگہ پر پہنچاتا ہے۔ یورینیشن واٹر ڈیزالونگ سے ہی پاسبل ہے۔ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ واٹر مالیکیولز کے درمیان ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے۔ اسی ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے واٹر کا فریزنگ پوائنٹ 0 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سیلسیس ہے۔ واٹر روم ٹمپریچر میں لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اور یہ ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ ہائیڈروجن بانڈنگ واٹر میں نہ ہوتا تو واٹر -100 ڈگری سیلسیس پہ فریز ہوتی، اور اسی طرح -80 ڈگری سیلسیس پر بوائل ہوتی، پھر جس سے نارمل لائف جینا امپاسبل ہوتا۔ واٹر کے مقابلے میں دوسرے سالوینٹس میں ہائیڈروجن بانڈنگ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے۔ اگر واٹر کی جگہ پر دوسرے پولر سالوینٹس ہوتے تو ہارش انوائرمنٹ میں لیونگ آرگینزمز کا جینا مشکل ہوتا۔ کوہیسیو فورسز ایک جیسے مالیکیولز کے درمیان پائے جاتے ہیں،
اور واٹر میں ہائیڈروجن بانڈز کو کوہیسیو فورسز کہا جاتا ہے۔ یہ ہائیڈروجن بانڈ یا کوہیسیو فورسز واٹر مالیکیولز کو آپس میں سٹک کرتے ہیں یا اکٹھے رکھتے ہیں، اسی لیے واٹر بہتا رہتا ہے۔ جب پلانٹ کو واٹر کی ضرورت ہو تو زائلم کے ذریعے واٹر کو گریویٹی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی واٹر کا گریویٹی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹریول کرنے کے لیے کوہیسیو فورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جو کہ ہائیڈروجن بانڈز ہے۔ اسی کوہیسیو فورسز کی وجہ سے زائلم میں واٹر مالیکیول ایک چین کی طرح اوپر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اکٹھا رکھتا ہے۔ ایڈہیسو فورسز مالیکیولز اور سرفیس کے درمیان ہوتی ہے جس پر یہ مالیکیولز موو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایڈہیسو فورسز کوہیسیو فورسز سے ویکر ہوتے ہیں، جیسا کہ لنڈن ڈسپرشن فورسز، ڈائپول ڈائپول انٹریکشنز۔ یہ سب ایگزامپلز ایڈہیسو فورسز کی ہے۔ واٹر مالیکیولز میں ایڈہیسو فورسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ واٹر مالیکیولز کسی سرفیس کے ساتھ سٹک ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے دوران ونڈو پر کچھ بارش کے قطرے پڑے ہوتے ہیں۔ گلاس میں پانی ڈالنے سے گلاس کے اوپر والے حصے میں کچھ ڈراپلیٹس سٹک ہوتے ہیں، تو یہ گلاس کے سرفیس کے ساتھ بانڈ بناتا ہے جسے ایڈہیسو فورسز کہا جاتا ہے۔ اگر ہم پلانٹس میں دیکھیں تو زائلم کے اندر واٹر گریویٹی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے، جس میں کوہیسیو فورسز کے ساتھ ایڈہیسو فورسز بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ ایڈہیسو فورسز ان واٹر مالیکیولز کو زائلم سرفیس پر سٹیک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے واٹر مالیکیولز کی گریویٹی کی جانب بیک ٹریولنگ نہیں ہوتی ہے، جس سے پلانٹ کو مقررہ واٹر مل جاتا ہے تاکہ اس سے اپنے لیے خوراک تیار کر سکے۔ اگر ہم 1 گرام واٹر لیں اور سپوز اس کا ٹمپریچر 25 ڈگری سیلسیس ہو، اگر ہم اس ٹمپریچر کو 1 ڈگری بڑھانا چاہے یعنی 26 ڈگری کرنا چاہے تو ہمیں ہیٹ انرجی کی ضرورت ہوگی۔ تو اسی اماؤنٹ آف ہیٹ کو واٹر کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کہا جاتا ہے۔ اسی ہیٹ کو لیبارٹری میں کیلوریز میں میئر کیا جاتا ہے۔ ایک کیلوری 4.18 جولز کی برابر ہوتی ہے۔ واٹر کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی 1 کیلوری پر گرام ہوتی ہے۔ تو سمپلی 1% ٹمپریچر کو چینج کرانے کے لیے جتنا ہیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے اسے ہم اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کہتے ہیں۔ واٹر کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی دوسرے لیکوڈز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ واٹر مالیکیولز کے درمیان بہت زیادہ ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں، جسے توڑنے کے لیے بہت ساری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت دوسرے لیکوڈز کے۔ تو جب ایک سیل میں ایکسٹینسو انرجی ریلیز ہوتی ہے تو یہی انرجی واٹر مالیکیولز کے درمیان ہائیڈروجن بانڈز کو بریک کرنے میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری انرجی کنزیوم ہوتی ہے اور سیل گرم ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو واٹر دوسرے لیکوڈز کے مقابلے میں ایک بہترین ٹمپریچر سٹیبلائزر ہے، یعنی ٹمپریچر کو بہترین انداز میں سٹیبل رکھتا ہے۔ ہیٹ آف ویپورائزیشن وہ ریکوائرڈ ہیٹ ہوتا ہے جس سے ایک لیکوڈ کو ویپورائز کیا جا سکے، یعنی لیکوڈ فارم کو گیشیس فارم میں کنورٹ کیا جا سکے۔ واٹر کی ہیٹ آف ویپورائزیشن بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ 574 کیلوری پر گرام ہوتی ہے۔ واٹر کی یہی ہائی ہیٹ آف ویپورائزیشن دوسرے لیکوڈز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گرم جگہوں پر واٹر بہت زیادہ ہیٹ کو جذب کر کے خود ایواپوریٹ ہوتے ہیں، جس سے لیونگ باڈیز کی ٹمپریچر نارمل ہو جاتی ہے تاکہ یہ لیونگ آرگینزم اپنی نارمل لائف ایکٹیویٹیز سر انجام دے سکے۔ ہیومن باڈی میں سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں جس میں سے واٹر ایواپوریٹ ہو کے باڈی میں کولنگ ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ دوسری طرف پلانٹس میں کیوٹیکل لیئرز ہوتے ہیں جس میں بڑی تعداد میں سٹومیٹا ہوتے ہیں۔ جب گرم ماحول ہوتا ہے تو یہ سٹومیٹا اوپن ہوتے ہیں جس سے واٹر مالیکیولز ایواپوریٹ ہوتے ہیں تاکہ اس پلانٹ کی ٹمپریچر کو نارمل لیول تک لے آ سکے۔ سپوز کر لے اگر ہم 40 ڈگری سیلسیس میں 1 لیٹر واٹر لیں یعنی 1000 ملی لیٹر واٹر لیں تو اس میں سے 2 ملی لیٹر واٹر ایواپوریٹ ہو جائے گی اور باقی واٹر یعنی 998 ملی لیٹر واٹر کی ٹمپریچر 39 ڈگری سیلسیس ہو جائے گا، یعنی 1 ڈگری سیلسیس تک کم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے دوسرے سالوینٹس کے مقابلے میں واٹر بہت کم مالیکیولز کو ایواپوریٹ کر کے بہت زیادہ ہیٹ کنزیوم کرے گا، جو کہ دوسری سالوینٹس کے مقابلے میں ایک اچھا آپشن ہے۔ واٹر نان پولر چیزوں کو اپنے آپ میں حل نہیں کر سکتا ہے۔ مثال لیتے ہیں، آئل ایک نان پولر سبسٹانس ہے، اگر ہم اسے واٹر میں ڈالیں تو یہ واٹر میں ڈیزالو نہیں ہوتے ہیں اور واٹر کے سرفیس میں فلوٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم لینگ سیل کو دیکھیں تو اس میں آرگینیلز اور میمبرینز ہوتے ہیں جو کہ نان پولر ہے، اسی لیے واٹر ان کو ڈیزالو نہیں کر سکتا ہے،
جس سے سیل کی اسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے لیونگ آرگینزمس کے لیے واٹر ایز اے سالوینٹ اچھا آپشن ہے۔ واٹر مالیکیولز آئونائز ہو کے ہائیڈروجن اور ہائیڈروکسل آئنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ریورسیبل ریئیکشن ہے۔ دوسرے لیکوڈز کے مقابلے میں بہت کم واٹر مالیکیولز آئونائز ہوتے ہیں۔ اگر 550 ملین واٹر مالیکیولز ہو تو اس میں سے صرف ایک واٹر مالیکیول آئونائز ہوتا ہے۔ لیونگ سیلز میں کبھی کبھار پی ایچ چینج ہوتا ہے جس سے سیل کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اسی وقت بہت تھوڑے واٹر مالیکیولز آئنائز ہو کے ہائیڈروجن اور ہائیڈروکسل آئنز بناتے ہیں، جس سے سیل کی پی ایچ واپس نارمل ہو جاتی ہے، اور اسی پی ایچ نارملائزیشن کو بفر ایکشن کہا جاتا ہے۔ اگر لیونگ سیل میں واٹر کے علاوہ کوئی دوسرا لیکوڈ ہوتا تو وہ لیکوڈ بہت زیادہ آئنائز ہوتا، جس سے سیل کی پی ایچ اور بھی ڈسٹرب ہوتی اور جس سے سیل ڈیتھ بھی ہو جاتا۔ جب دوسرے لیکوڈز کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو اس کی والیوم کم ہو جاتی ہے اور ڈینسٹی انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ جب والیوم کم ہو تو آٹومیٹیکلی ڈینسٹی انکریز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم واٹر کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو 4 ڈگری سیلسیس تک والیوم کم ہو جاتا ہے اور ڈینسٹی میکسیمم ویلیو پر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جب واٹر کی ٹمپریچر 4 ڈگری سیلسیس سے کم ہوتی ہے تو واٹر آئس میں کنورٹ ہونے لگتی ہے، چونکہ آئس اس واٹر کے مقابلے میں بہت جگہ کور کرتی ہے، جس سے یہ زیادہ والیوم آکوپائی کرتا ہے اور اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ واٹر میں کم ڈینسٹی والی چیز فلوٹ ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے آئس بھی واٹر کی سرفیس پہ آ کے فلوٹ کرتی ہے۔ آئس کی لوور ڈینسٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کولڈ انوائرمنٹ میں ندیوں میں ریورز میں پونڈز میں آئس بن جاتا ہے تو یہی آئس واٹر کی سرفیس پہ آ کے جم جاتی ہے، جس سے اندر والی واٹر کی ٹمپریچر سٹیبل رہتی ہے۔ اسی لیے واٹر میں جو بھی لیونگ تھنگز ہوتے ہیں وہ اپنے نارمل لائف ریلیکس انداز میں جی رہے ہوتے ہیں۔ لیونگ آرگینزمز میں بہت جگہوں پر فریکشن کو کم کرنے کے لیے واٹر ہوتا ہے، جیسا کہ ہیومن ٹیئرز میں آنسوں میں 98% واٹر ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے آنکھوں کو رب کرتا ہے تو اس ربنگ سے فریکشن پروڈیوس ہو جاتا ہے جو آنکھ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی مسئلے کو کم کرنے کے لیے آنکھیں ٹیئرز ریلیز کرتی ہے۔ اسی طرح واٹر بہت سے وائٹل آرگنز کے میمبرینز میں ہوتا ہے تاکہ ٹراما کے وقت ان آرگنز کو فریکشن اور بہت سے انجریز سے بچایا جا سکے۔